الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد الدرس العشرون دروس اللغت العربیہ کی اس کتاب سے یہ 20واں چپٹر ہے، جس کی تمہید میں کچھ ڈسکشن جو ہے وہ پچھلے چپٹر یعنی الدرس التاسع عشر میں ہے، یعنی اس سے پچھلا جو چپٹر ہے اس میں آپ جب چینل میں جاتے ہیں تو پچھلی آپ کو ویڈیو مل جائے گی، آپ اس سے دیکھ کر اس کی تمہیداً کچھ چیزیں جو ہے ذہن میں رکھیں گے تو تب یہ اگلا چپٹر آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے کہتی ہیں اب یہ اس چپٹر میں بنیادی طور پر جو بحث ہے وہ مؤنث کی ہے، اور میں نے تمہید اسی لیے کہا کہ اس سے جو پچھلا چپٹر ہے وہ مذکر کے متعلق ہے، اس میں مذکر کی بحث ہے اور اسی چپٹر سے متعلقہ ہے۔ اس چپٹر میں مؤنث کی ہے، اس چپٹر میں مذکر کی ہے، حالانکہ بحث دونوں کی ایک ہے، مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ اور اس میں چل رہا ہے لیلا کہتی ہے یا سلمہ افی فصلی کی طالبات من الصین والیابان، یا سلمہ یہ مخاطب ہو رہی ہے، پھر کہتی ہے افی فصلی کی کی وجہ سے فصلی ہو گیا، اور کی یہ مخاطب ہے مؤنثہ سے، اس لیے اس کو فصلی کی کہہ رہی ہے۔ افی فصلی کی طالبات، کیا آپ کی کلاس میں طالبات ہیں، من الصین والیابان چین سے اور جاپان سے، کیا آپ کی کلاس میں چین اور جاپان سے طالبات ہیں؟ تو سلمہ آگے سے جواب دیتی ہے نعم فی فصلنا 5 طالبات۔ اب ادھر دیکھیں، فی فصلنا یہ چیز پہلے گزر چکی کہ فصلی لام کے نیچے زیر فی کی وجہ سے آئی ہے، فی جو ہے حروف جر میں سے اور اپنے بعد آنے والے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر دیتی تھی۔ فی فصلنا 5 طالبات، اور یہ پچھلے چپٹر میں آپ اس کی تمہید دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے چپٹر میں اس کو دیکھیں گے تو تب یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ طالبات مؤنث ہے اور اس کا عدد جو ہے مذکر آیا ہے، یہ 1 سے لے کر 10 تک یہ معاملہ رہے گا۔ 1 سے لے کر 10 تک جو ہوگا نا، اس میں جو عدد ہے وہ معدود یعنی جو گنی جانے والی چیز ہے، جو ادھر طالبات ہیں، طالبات گنی جا رہی ہیں نا، ان کے عکس ہوگا۔ عدد مذکر ہے تو جو گنی جانے والی چیز ہے وہ مؤنث ہوگی، اگر وہ مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوگی۔ اب طالبات مؤنث ہیں تو عدد ان کا مذکر آیا ہے۔ فی فصلنا 5 طالبات، اب 5 طالبات بنیادی طور پر مبتدا مؤخر ہے، اس لیے اس پر پیش آئی۔ من الصین، فی فصلنا 5 طالبات من الصین، ہماری کلاس میں 5 طالبات چائنا سے ہیں۔ من الصین، صین چین کو کہتے ہیں۔ وَأَرْبَعُ طَالِبَاتٍ مِنَ الْيَابَانِ، 4 طالبات وہی بحث جو 5 طالبات کی ہیں۔ وَثَمَانِي طَالِبَاتٍ مِنْ اندونیسیہ، من انڈونیسیہ۔ وَثَمَانِي، اب دیکھیں ثمانی یہ ایک طرح کا اس میں منقوص ہے، اس لیے اس کی پیش ظاہر نہیں ہوگی، حالانکہ اس کو پیش کی ہی حالت میں سمجھا جائے گا۔ 8 طالبات، اور یہ چیز میں اوپر بتانا رہ گیا کہ 1 سے 10 تک عدد جو آئے گا وہ جس حالت میں بھی ہو، وہ پیش میں بھی ہو سکتا ہے، زبر میں بھی ہو سکتا ہے، زیر میں بھی، لیکن اس کے بعد جو جو گنی جانے والی چیز ہے معدود، وہ ہمیشہ زیر کی حالت میں ہوگی، وہ بھی تنوین والی۔ 5 طالبات، 4 طالبات، 8 طالبات۔ اسی طرح مذکر میں 5 طلبات، 4 طلبات، 8 طلبات، یہ مذکر کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف آپ کے ذہن میں ایک سینیریو سے آنے کے لیے۔ پچھلے چپٹر میں آپ جائیں گے یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے گی۔ پھر کہتی ہے لیلا وفی فصلنا 3 طالبات من الہند، ہماری کلاس میں تو انڈیا سے بھی 3 طالبات ہیں۔ و6 طالبات من فلبین، فلبین فلپائن۔ و7 طالبات من ترکیہ، ترکی۔ سلمہ کہتی ہے کم اختن لکی یا لیلا، اور یہ پیچھے بات چل رہی ہے کہ مذکر کے لیے وہی کم اخن لکی یا لیلا، کم کے بعد ہمیشہ واحد مفرد اور زبر تنوین والی اس پر ہمیشہ آئے گی۔ کم اخن مذکر کے لیے، کم اختن، اخت واحد ہے اور وہ بھی تنوین کے ساتھ آیا اور زبر والی تنوین۔ کم اختن لکی یا لیلا، لکی یہ کاف کے نیچے زیر مخاطبہ کی وجہ سے کہ لیلا مؤنث ہے اس لیے مخاطبہ کو ہم نے لکی کہا ہے۔ کم اختن لکی یا لیلا،
تو اس کے جواب میں کہتے ہیں لی ثلاث اخوات، اور یہ بات پہلے گزر چکی، اخت کی جمع ہے اخوات، کہ ثلاث جو ہے وہ ثلاثتو کیوں نہیں آیا، اس لیے کہ اخوات اخت ہے، مؤنث ہے، اس لیے اس کا عدد مذکر آنا ہے۔ اب آگے وہی بات اس کے الٹ آ گئی، اب مذکر کی، وَكَمْ أَخًا لَكَ، وَكَمْ أَخًا لَكِ، سوری یہ لیلہ سے پوچھا جا رہا ہے، اور لیلہ مؤنث ہے۔ وَكَمْ أَخًا لَكِ، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ لیلہ کہتے ہیں لی خمسۃ اخوہ، یہ چیز آپ دیکھ لیں، ثلاث اخوات، کیونکہ اخوات اخت کی جمع ہے اور وہ مؤنث ہے، اور ادھر مذکر میں لی خمسۃ اخوۃ، اور یہ 1 سے لے کر 10 تک، اور سوری 3 سے لے کر 10 تک یہ ڈیٹیل رہے گی کہ عدد اور معدود ایک دوسرے کے الٹ آئیں گے، مذکر یا مؤنث۔ سلمہ کہتی ہے لکی ثلاث اخوات و خمسۃ اخوہ، اب یہ پوچھنے کا ایک طرح کا سٹائل ہے۔ سلمہ کہتی ہے لکی ثلاث اخوات و خمسۃ اخوہ، یہ لہجے سے ایک طرح کا سوال کیا جا رہا ہے۔ لیلہ کہتی ہے نعم وکم اخا و اختا لکی، اب وہ خود پوچھ رہی ہے اور دونوں سوال اکٹھے کر دیے اس نے، وکم اخا و اختا لکی، آپ کے بہن بھائی کتنے؟ سلمہ کہتی ہے لی اربعۃ اخوۃ و اربع اخوات، ٹھیک ہے، مذکر کے ساتھ مؤنث عدد آیا اربعۃ، اور مؤنث اخوات جو اخت کی جمع ہے اس کے ساتھ عدد مذکر ہے اربع۔ لیلہ کہتی ہے لی زمیلۃ اسمها خدیجہ، زمیلہ اور اس کا مذکر ہے زمیل، زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو کو جو کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا جو اسٹوڈنٹ لائف ہے وہ چل رہی ہے۔ زمیلۃ ان شارٹ آپ کے ساتھ جو آپ کی کلاس فیلو ہے۔ لی زمیلۃ اسمها خدیجہ لہا ثمانیۃ اخوۃ و ثمانی اخوات، یہ دیکھ لیں آپ، ثمانیۃ اس لیے کہ اخوہ مذکر ہے اس لیے ثمانیۃ آیا ہے، اور اخوات مؤنث ہے اس لیے ثمانی آیا ہے۔ اب انہی کی تمرینات آگے چل رہی ہیں، کہتے ہیں اقرأ وکتب، اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے، ایک تو سن لینا، آپ نے سننا بھی ہے، لینگویج جب بھی آپ لے کے چل رہے ہیں تو 4 چیزیں چلنی، سننا، سننا، پڑھنا، اور اس کو جو ہے بولنا، اور اس کو لکھنا اس میں شامل ہے، یعنی یہ 4 چیزیں لے کے چلیں گے تب آپ کی لینگویج اچھی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ بولنے کی پریکٹس کریں تب آپ کے لیے یہ چیز آسان بنے گی۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں اس کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کے الفاظ ذہن میں آ جائیں اور آپ کی زبان پر آ جائیں کہ اس طرح آنا ہے ہمیشہ، اور وہ اسلوب آپ کے ذہن میں، اور لکھنے کے ساتھ بھی آپ کی پریکٹس ہوگی۔ 3 طالبات، 4 طالبات، 5 طالبات، اور اسی طرح۔ اور مذکر کے لیے آپ کو بتایا 3 طلبۃ، 4 طلبۃ، یا طالب کی جمع طلاب بھی آتی ہے، طلاب بھی ہے اور طلبہ بھی، طلبۃ بھی جمع ہے طالب کی۔ اگلی تمرین میں کہتے ہیں اقرا وکتب، سیم اس میں آپ نے اس کو بار بار پڑھنا بھی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے جتنا آپ کے لیے ممکن ہو سکے۔ فی بیتنا، فی بیتی، بیتی، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور تا کے نیچے زیر جو آئی ہے وہ فی کی وجہ سے آئی ہے، فی حرف جر ہے۔ فی بیتنا ہمارے گھر میں، نا سے مراد ہم، فی بیتنا 3 غرف، غرف غرفہ کی جمع ہے، غرفتن کی جمع ہے، اور غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، اور غرفتن آخر میں گولتا آ گئی ہے تو یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کا عدد آپ دیکھ لیں 3 آیا ہے، مذکر آیا ہے۔ فی بیتنا 3 غرف، فی الجامعۃ، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، 10 حافلات، حافلات، حافلات حافلہ کی جمع ہے، حافلۃ کہتے ہیں بس کو، یعنی ہماری یونیورسٹی میں 10 بسیں ہیں۔ فی الجامعۃ 10 حافلات، حافلۃ یہ بھی مؤنث ہے اس لیے اس کا عدد مذکر ہے۔ وفی هذه المدرسة 8 مدرسات، مدرسات مدرسۃ کی جمع ہے، مدرسۃ ٹیچر کو کہتے ہیں، یعنی فیمیل ٹیچر، اس لیے کہ آخر میں گول تا آ گئی تو اس کا عدد مذکر آیا ہے۔ فی هذه المدرسة 8 مدرسات، اس اسکول میں 8 ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز۔ اگلی چیز عباس له 7 بنات، عباس کی 7 بیٹیاں ہیں، بنات بنت کی جمع ہے، اور یہ بھی
مؤنث ہے. فی بیتنا 9 دجاجات. دجاجات دجاجتن کی جمع ہے، اور دجاجتن کہتے ہیں مرغی کو، کہ ہمارے گھر میں 9 مرغیاں ہیں. فی الجامعاتی 5 کلیات. کلیہ کہتے ہیں فیکلٹی کو، ایک خاص ڈپارٹمنٹ کو، اور کلیہ بعض اوقات کالج کو بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ کالج ایک خاص کسی تخصص میں کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر یونیورسٹی کے ساتھ وہ خاص ہے تو کلیہ کہتے ہیں کسی خاص فیکلٹی کو. فی الجامعات 5 کلیات کہ ایک یونیورسٹی میں 5 فیکلٹیز ہیں. فی المستشفى 10 طبیبات و 4 ممرضات. طبیبات طبیبۃ کی جمع ہے لیڈی ڈاکٹر، ممرضات ممرضۃ کی جمع ہے. اس سے مراد وہ جو آپ کی تیمارداری کے لیے ہوتی ہے، نرس جس کو کہتے ہیں، اور مستشفیٰ یہ ہاسپٹل کو کہتے ہیں. فی المستشفیٰ ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹرز ہیں اور 4 نرسیں ہیں. خالد له 3 ابناء و 4 بنات. یہ چیز پہلے گزر چکی. ابناء ابن کی جمع ہے بیٹے کی، اور بنات کی چیز گزر چکی. لی 5 اخوۃ و 6 اخوات، اور یہ چیز بھی گزر چکی ہے. فی هذا الکتاب 10 دروس. دروس درس کی جمع ہے کہ اس کتاب میں 10 دروس ہیں. لنا 4 اعمام و 5 عمات. اعمام عم کی جمع، اور عم چچا کو کہتے ہیں، اور چچا کے لیے اعمام اس کی جمع آ گئی، اور چچا کیونکہ مذکر ہے اس لیے اس کا عدد مؤنث آیا. اسی طرح عمات. عمات عمتن کی جمع ہے، اور عمتن گول تاج اس کے آخر میں آ جاتی ہے، تو عمتن کا مطلب ہوتا ہے پھوپھی. عمن چچا، اور عمتن پھوپھی. اور زوجۃ عم چاچی، اور زوج عمت پھپھا جو ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح رشتے ہیں. تو مذکر کے ساتھ مؤنث وہ ڈیٹیل جس طرح ہم نے پڑھ لی. فی بلدی 5 جامعات. ہمارے بلد ملک کو بھی کہہ سکتے ہیں، بلد شہر کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے شہر میں 5 جامعات ہیں یا 5 یونیورسٹیز ہیں. جامعتن کی جمع ہے اس لیے 5 ہوا ہے. فی ذلک الدرس 8 کلمات جدیدۃ. فی ذلک الدرس. اب ذالکہ کے اوپر کیونکہ فی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، الدرسی کا کے اوپر اس فی کا اثر ہوگا، اور سین کے نیچے زیر آ جائے گی کیونکہ ذالکہ مبنی ہے. 8 کلمات جدیدۃ. ابھی جدیدات بھی آ سکتا ہے اور جدیدتن بھی آ سکتا ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں، اس لیے کہ جدیدتن کلمات کی صفت ہے. کہ کون سے کلمات؟ جدیدتن نئے. کہ فی ذالک الدرس کے اس درس میں 8 نئے کلمات تھے یا نئے الفاظ تھے. عندی 3 مجلات. مجلۃ کی جمع ہے جو کہ رسالے کو کہا جاتا ہے. عندی 3 مجلات کہ میرے پاس 3 رسالے ہیں. اب کہتے ہیں اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا العدد المذکور بین القوسین. یعنی قوسین کے درمیان یہ جو عدد لکھے ہوئے ہیں 6 5 10 9 8، ان کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے ان سوالوں کا. کم اخن لک لی 6 اخوۃ. کم اختن لک. اب اختن مؤنث ہے، اس کا عدد آپ نے مذکر لانا ہے. لی 5 اخوات، اور جو معدود ہوگا وہ اس صورت میں جمع میں آئے گی. اخت کی جمع ہے اخوات، 5 اخوات. کم بکرۃ فی الحقل. فی الحقل، حقل کہتے ہیں فیلڈز کو، کھیتوں کو. فی الحقل 10 بقرہ مؤنث ہے تو 10 آئے گا. فی الحقل 10 بقرات. کم طالبۃ جدیدۃ فی الفصل. فی الفصل 9 طالبات جدیدات یا جدیدۃ، دونوں جائز ہیں، جدیدات بھی آ سکتے ہیں جدیدۃ بھی آ سکتے. کم طبیبتن. تن یہ چیز پہلے گزر چکی کہ کم کے بعد مؤنث یا مذکر جو بھی ہو واحد آئے گا اور اس کے اوپر تنوین زبر والی ہوگی. کم طبیبتن فی مستشفی الولادہ کہ ولادت والے ہاسپٹل میں کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنی لیڈی ڈاکٹرز ہیں. فی مستشفی الولادہ 8 طبیبات. کم حافلۃ فی الجامعہ. فی الجامعات 6 حافلات. کم ابنا لک، یا اس کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے کم ابنا لک.
لی اربعۃ ابناء، کم بنتن لکی لکا، اگر مذکر سے بات کر رہے ہیں تو لکا، مؤنث سے کر رہے ہیں تو لکی. لی سبعۃ بنات، کم جامعۃ فی بلدک، فی بلدی مجھ سے پوچھا جا رہا ہے نا، فی بلدی کا آپ کے، تو جب وہ جواب دے گا تو دی کہے گا، فی بلدی میرے شہر میں، فی بلدی ثلاث جامعات، کم کتابا عندک، عندی ثمانیۃ کتب، عندی ثمانیۃ کتب. اب آگے وہی اسی کو کہہ رہے ہیں، اقرأ الجمل الآتیہ، ان جملوں کو پڑھیں جو نیچے ہیں، واکتبھا مع کتابۃ الاعداد الواردہ، یہ جو عدد لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے عربی میں لکھنا ہے، فیہا بالحروف، حروف کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عدد ادھر مذکر آنا ہے یا مؤنث آنا ہے. میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں لیکن آپ اس کی پریکٹس ضرور جو ہے لکھنے کے ساتھ بھی اور پڑھنے کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ یہ جو عدد والا معاملہ ہے اکثر اوقات جو ہے اجمیوں میں اس میں غلطی ہوتی ہے، آپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پکا کریں. لی اربع اخوۃ و ثلاثۃ اخوات، سوری میں نے غلطی کر دی خود، لی اربعۃ اخوۃ و ثلاثۃ، معاذ اللہ، لی اربعۃ اخوۃ و ثلاث اخوات، یہ صحیح ہے، میں خود ہی غلطی کر گیا. لی اربعۃ اخوۃ و ثلاث اخوات، محمد لہ خمسۃ ابناء و ثمانی بنات، عندی 10 كتب و 8 مجلات، في المستشفى 9 طبيبات و 6 ممرضات، عندي 4 قمصان، عندي 4 قمصان، قمیص کی جمع ہے یہ. لهذه السيارة 4 أبواب، في هذه الكلمة 5 حروف، في مدرستنا 8 مدرسات، في بيتنا 4 رجال في بيتنا 10 رجال و10 نساء، ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام، اس لیے کہ یوم مذکر ہے. اب کہہ رہے ہیں اکتب الاعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا له. اب یہ جو نیچے کلمات لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے معدود بنانا ہے، یعنی گنے ہوئے. اعداد آپ 3 سے لے کر 10 تک کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مذکر مؤنث کا آپ نے خیال رکھنا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں 3 سیارات، 4 اخوات، 5 طالبات، بلکہ یہ تو ساری مؤنث ہیں. آپ کہیں گے 3 سیارات، 4 اخوات، 5 طالبات، 6 مجلات، 7 بنات، 8 ساعات. اس میں اکثر اوقات غلطی ہوتی ہے اجمیوں سے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکے، مذکر کے ساتھ مؤنث، مؤنث کے ساتھ مذکر، اور یہ 3 سے 10 تک ہے معاملہ، بس اس کے بعد آسان ہے، 3 سے لے کر 10 تک. اس کے بعد جو ہے معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کے بعد دور ہو جاتا ہے. تو یہ چیز آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، آپ کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو اس چیپٹر میں استعمال کیے گئے ہیں. المجلہ، رسالہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع مجلات. الحرف، حروف، انڈونیشیا جس کو کہا جاتا ہے. اور الکلمہ، کلمات. کلمہ لفظ کو بھی کہتے ہیں اور کلمہ بعض اوقات جملے کو بھی کہتے ہیں. اور یہ اس چیپٹر کی ڈیٹیلز تھی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.